السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی، ایپیسوڈ نمبر 14۔ ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ اتنا وقت ہو گیا، سب گھر والوں کی ہی گھڑی پر نظریں اٹک چکی تھیں، مگر ارتضیٰ کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا۔ نہ تو انفال اور نہ جمیل صاحب کے پاس ارتضیٰ کا نمبر تھا کہ وہ رابطہ کر سکتے۔ انفال دل ہی دل میں پریشان تھی کہ یہ نہ ہو ارتضیٰ آئے ہی نہ آئے۔ کہاں وہ اتنا امیر زادہ اور کہاں وہ عام سے لوگ۔ یہ رشتہ تو ایک معجزہ تھا سب کے لیے۔ 10 ہو چکے تھے۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ انفال 8 بجے سے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے چینج کرنے کا سوچ لیا، ویسے بھی اب فائدہ نہیں تھا۔ اس سے لگا وہ نہیں آئے گا، بلکہ اسے تو شاید اس کا وجود ہی سرے سے بھول گیا ہو۔ انفال زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ آئینے کے پاس جا کر اس کے ہاتھ حجاب پر رکے۔ ماشاء اللہ، زبردست، یار رانی کمال کر دیا۔ کچھ دیر پہلے کے کہے نور کے جملے اس کے کانوں میں گونجے۔ رانی نے ہلکا ہلکا نفاست سے میک اپ کیا اور پھر اس کے لمبے سیاہ گھنے سلکی بالوں کا جوڑا بنا دیا، جس سے اس کی پتلی لمبی گردن اور واضح ہو گئی۔ اور پھر رانی نے اس کا اسٹائلش سا لیئر والا فراک کے ساتھ والے دوپٹے کا حجاب کیا۔ دوپٹہ بڑا ہونے کی وجہ سے اسکارف کی لیئرز خود خوب ساری بنی تھیں۔ انفال کبھی ایسے تیار نہیں ہوئی تھی، اور آج جب ہوئی تو اس ٹوٹ کر اس پر حسن آیا تھا۔ سانولی سی رنگت نکھر اٹھی تھی اور اوپر سے اس کی معصومیت۔ انفال تو خود کو دیکھ کر کتنے پل حیران رہ گئی تھی۔ انفال کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں، جنہیں اس نے اندر اتارا اور پن نکالی۔ تبھی باہر دستک ہونے لگی تھی۔ انفال کے ہاتھ رک گئے اور پھر جمیل صاحب کی دروازہ کھلنے اور کسی سے خوشگوار انداز میں باتوں کی آواز آنے لگی۔ انفال کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ پیچھے کیا تو دل دھڑک اٹھا۔ سامنے ہی تو وہ اپنی پوری شان و شوکت سے اپنے سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ مطلب وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ انفال آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور دوبارہ پن لگائی اور بے اختیار ہی آئینے کو دیکھا۔ چہرے پر گلابی رنگت سا بکھر گیا تھا۔ خود کو دیکھتے ہی وہ باہر نکلی تو ارتضیٰ بھی اسی پل اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ۔ رضیہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا۔ ارتضیٰ نے دادی بیگم کو دیکھا اور خود ان کی پلنگ کی طرف بڑھا اور ان کے سامنے جھکا۔ جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ رضیہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کی بہترین تربیت پر کیسے اسے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ؟ الحمدللہ۔ اور بیٹا پہلے کھانا کھا لو، پھر بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے، جمیل صاحب نے مسکراتے کہا۔ انکل بہت بہت معذرت، مگر میں ڈنر کر چکا ہوں۔ آج آفس میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، جس کے بعد کلائنٹ کے ساتھ مجھے ڈنر کرنا پڑا۔ جبکہ ارتضیٰ کی بات سنتے سب پل بھر میں خاموش ہوئے تھے۔ اس کے آنے کی وجہ سے ابھی تک کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارتضیٰ کو خود بھی خاموشی محسوس ہو گئی تھی۔ ہاں البتہ میں سویٹ ڈش میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، کیوں نہیں بیٹا، ضرور۔ ارتضیٰ بلکہ میٹھا نہیں کھاتا تھا، مگر ابھی مجبوری تھی، وہ اپنی وجہ سے ان کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ اندر آتے ہی مختلف کھانوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا، جس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے بہت اہتمام کر رکھا تھا، مگر ڈنر چونکہ آفیشیل تھا اس لیے وہ ڈنر کر کے آیا تھا۔ نور جلدی سے کھانا لگا دو۔ جی امی۔ نور مسکراتے کچن میں بھاگی اور پھر قریب 10 منٹ کے اندر اندر نور اور رانی نے ٹیبل سجا دیا تھا۔ مختلف قسم کی خوشبو بکھر گئی تھی، ہر طرف ہنسی مسکراہٹ نے سب نے کھانا کھایا، جبکہ ارتضیٰ نے نور کے اصرار پر انفال کے ہاتھ کے کباب ضرور ٹیسٹ کیے تھے۔ اب ہم نکلتے ہیں۔ اور پھر انفال ماں کی بہت ساری دعاؤں اور نصیحتوں کے سائے میں ارتضیٰ کے ساتھ چلی گئی۔ سارے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ارتضیٰ نے کچھ کہا اور نہ انفال، تو پہلے ہی گھبرائی ڈری سی تھی۔ باہر گزرتے خوبصورت مناظر دیکھتی رہی، جبکہ ارتضیٰ کی نظریں سامنے تارکول کی سڑک پر تھیں۔ ارتضیٰ کی ایک بڑی سی روشنیاں بکھرتی عمارت کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکنے پر انفال نے چونک کر ارتضیٰ کو دیکھا، مگر ارتضیٰ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا بنا کچھ کہے۔ اور ارتضیٰ نے اتر کر انفال کی طرف کا ڈور کھولا تو انفال اضطراب کا شکار تھی۔ وہ آج تک ایسی جگہوں پر نہیں آئی تھی۔ شروع سے نارمل شاپنگ ہوتی یا کسی خاص تہوار کے لیے تو رضیہ بیگم ہی ان کے کپڑے جوتے لے آتی، یا بہت ہوتا تو کبھی کبھار وہ جاتی، مگر عام بازاروں میں دکانوں سے کپڑے لیتی، بہت مول بھاؤ کرنے کے بعد امی کپڑے لیتی۔ اسے تو اس بارے میں خاصا علم بھی نہیں تھا، اور اوپر سے اتنا بڑا مال، انفال کا دل اندر سے کپکپا گیا تھا۔ اس کے پاؤں نے اندر اترنے سے انکار کر دیا۔ انفال آپ بھی جاؤ۔ اب کی بار انفال کو ارتضیٰ کے لہجے میں ہلکی سی سختی آمیزش محسوس ہوئی۔
تو وہ فوراً باہر آئی۔ اب ارتضیٰ اس کے آگے تھا جبکہ انفال اس کے ایک قدم پیچھے۔ ارتضیٰ سامنے آتی بجلی کا آٹومیٹک کانچ کا دروازہ کھل گیا۔ انفال بھی گھبرائی بھوکلائی سی ارتضیٰ کے پیچھے ہوئی اور فوراً اندر داخل ہو گئی، کہیں وہ بجلی کے دروازے کے درمیان ہی نہ اٹک جائے۔ باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا ایک الگ سی دنیا معلوم ہو رہی تھی۔ کہاں انفال، ایک عام سے محلے سے تعلق رکھنے والی، اور کہاں یہ امیروں کی دنیا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ بڑے سے وسیع پیمانے پر پھیلے ہال کے ارد گرد کانچ کی دیواروں سے نظر آتے ملبوسات اور مختلف اشیاء، جبکہ سامنے اوپر جاتی سیڑھیاں اور ایک طرف لگی چیئر لفٹ لوگوں کا تو گویا سیلاب تھا۔ رنگ برنگے ہزاروں روپیوں کے میک اپ کے پیچھے چھپے چہروں کے۔ ارتضیٰ آگے آگے مضبوط قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگا، جبکہ انفال اس کی تقلید میں آہستہ آہستہ قدم لیتی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی، جبکہ سہمی نظروں سے ارد گرد بھی نگاہیں ڈال رہی تھی۔ پاس سے گزرتی بہت ساری لڑکیوں کی نظریں ارتضیٰ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، سب کے چہروں پر ارتضیٰ کے لیے پسندیدگی، جبکہ ارتضیٰ نے ایک نظر بھی ارد گرد ڈالنا گوارا نہ کیا تھا، اور سیدھا اوپر جاتے ہوئے سب سے پہلے نظر آتے شاپ کے اندر داخل ہو گیا۔ انفال کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اندر آتے ہر طرف بہترین ملبوسات نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ ہیلو سر اینڈ میم۔ سیل گرل اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی۔ ارتضیٰ کو دیکھتے سبھی نظریں اسی طرف متوجہ ہو چکی تھیں، جبکہ ساتھ ڈری گھبرائی سی انفال کو لے کر کچھ خاص پسندیدگی نہیں تھی۔ سب کی نظروں میں انفال بے حد کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی جگہ وہ زندگی میں پہلی بار آئی تھی، اوپر سے وہاں لڑکیوں کا پہناوا وہ سب میں الگ نظر آ رہی تھی۔ میم آئے میم۔ ارتضیٰ کے اشارے پر وہ لڑکی ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز کے ساتھ ایک طرف مڑی۔ وہ مختلف ڈریس نکال کر انفال کو دکھاتی رہی، مگر انفال کے لبوں پر ایک ہی چپ تھی۔ میم آپ پلیز بتا دیں آپ کو کیسے ڈریسز چاہیے، پھر میں آپ کو ویسے ہی دکھا دیتی ہوں۔ وہ لڑکی ایک نظر انفال کو سر سے پاؤں تک دیکھتی تنزیہ بولی، جبکہ ارتضیٰ ان سے کچھ دور تھا، وہ ان کی باتیں نہ سن سکا۔ فون بند کرتے وہ انفال کے پاس آیا جو ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ کچھ پسند نہیں آیا کیا؟ ارتضیٰ نے انفال کو دیکھتے سیل گرل سے پوچھا۔ نو سر۔ اوکے آئی تھنک انفال کو کچھ پسند نہیں آیا ہوگا۔ ارتضیٰ نے خود سے اندازہ لگایا اور انفال کو لیے دوسری شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ یار یہ ہوتی ہے لک، دوسری سیل گرل نے پہلی سے کہا۔ لڑکی دیکھو لگتا ہے کسی گاؤں سے آئی ہے، اور ساتھ ہسبینڈ دیکھو کیا گڈ لکنگ بندہ ہے، اوپر سے امیر، ارے ہوگی کسی گاؤں کی، اوپر سے معصوم ہے، اسی معصومیت سے پنسا لیا ہوگا۔ وہ دونوں کے درمیان کافی دیر تک ارتضیٰ اور انفال ہی زیر گفتگو رہے تھے، جبکہ دوسری شاپ پر آ کر بھی انفال گھبرائی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کو اب کچھ سمجھ آنے لگی، جسے وہ اس کی ناپسندیدگی سمجھ رہا تھا وہ اصل میں اس کی گھبراہٹ اور کنفیوژن تھی، اور اس کی حالت اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے سمجھ گیا تھا۔ وہ ایسی جگہ پر انکمفرٹیبل تھی۔ ارتضیٰ نے پل میں فیصلہ کیا اور خود انفال کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگا۔ اس نے اب کی بار بھی انفال کو نہیں کہا تھا کہ وہ کچھ پسند کرے، بلکہ ہر چیز اپنی مرضی سے پسند کرنے لگا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ انفال کے لیے سمپل ڈریسڈ، ہیوی ڈریس، کرتے، جینز اور کچھ نائٹ ڈریسز لے چکا تھا۔ یہ سب پیک کر دیجئے۔ یس سر۔ لڑکی مسکراتی سب ڈریسز لے کر کاؤنٹر پر چلی گئی، جبکہ ارتضیٰ اب رخ جوتوں کی شاپ کی طرف تھا۔ سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ میں آپ کو ان کے سائز کے ہر کلر اور ڈیزائن میں جوتے دکھا دیں، مگر ہیل میں نہیں ہونے چاہیے۔ ارتضیٰ کو ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سے سخت قسم کی الرجی تھی۔ اسے اریٹیشن ہوتی تھی اس کی آواز سے، کیونکہ ہیل کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، جس وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور یہی چیز ارتضیٰ کو پسند نہیں تھی۔ اور پھر ارتضیٰ نے انفال کو مال کی سب سے بیسٹ شاپ سے فلیٹ چپلز، سینڈلز وغیرہ پسند کی اور لے کر دی۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر ایک لیڈی کاسمیٹک کی شاپ میں انٹر ہوا۔ وہاں ہر طرف میک اپ کی اشیاء تھیں، مگر یہاں ارتضیٰ کا تجربہ صفر تھا۔ سوری یہاں کی اشیاء کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا کیا ہیں، بٹ آپ ایسا کرو جو بھی یہاں لیڈی کی یوز کی اشیاء ہیں سب پیک کر دو۔ شور سر۔ یس۔ لڑکی ارتضیٰ کی بات پر کھل کر مسکرائی اور سر ہلاتے دوسری لڑکی کو ہدایت کرنے لگی، اور پھر ٹھیک 15 سے 20 منٹ پورا بیگ تیار ہو گیا تھا۔ لیڈی کاسمیٹک کا وہ چیزیں تھیں جنہیں انفال نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا اور کچھ وہاں بھی نہیں دیکھی تھی۔ آج پہلی بار ان کا دیدار کر رہی تھی۔ انفال کی جھجک محسوس کرنے کے بعد ارتضیٰ نے دوبارہ ایک بار بھی اسے نہیں کہا ہر چیز اپنی پسند سے خریدی تھی۔ انفال تو بس مجسمہ بنی ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اوپر سے کبھی اتنی لیٹ تک گھر سے باہر نہیں رہی تھی۔ ابھی اس کی آنکھیں نیند سے بے حال تھیں، مگر ساتھ ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ شاپنگ قریب ساری ہو چکی تھی۔ انفال کی کچھ کھاؤ گی؟ نہیں۔ انفال نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارتضیٰ بھی انفال کی حالت سمجھ گیا تھا، نیند سے بے حال ہوتی سرخ بڑی بڑی آنکھیں، اس نے گھر جانا بہتر سمجھا۔ وہ دونوں جیسے ہی مال سے باہر پارکنگ ایریا کی طرف گئے، دو خون چھلکتی آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔
دعا ایک جھٹکے سے اٹھی اور فوراً چہرہ صاف کیا۔ ہادی کے گرد چونکہ وہ پہلے ہی تکیہ رکھ چکی تھی اس لیے اس نے گرنے کا خدشہ نہیں تھا۔ وہ دوپٹہ لیتی روم سے باہر نکل آئی کیونکہ ابھی تک بات میں بحرام تھا۔ وہ نیچے آ گئی ہادی کا دودھ لینے۔ ابھی تک ہال یا کچن میں کوئی نہیں تھا۔ نورا ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ دعا نے دودھ بنانے کے لیے پانی گرم کیا اور پھر اسے ٹھنڈا کرنے لگی تاکہ دودھ بنا سکے اور دودھ کا پاؤڈر مکس کرنے لگی۔ تبھی اسے باہر مین ہال کے دروازے کے لاک کے کھلنے کی آواز آئی۔ دعا نے جھانکا تو بہرام جاگنگ کے لیے جا رہا تھا۔ دعا نے سر جھٹکا اور فیڈر لے کر اوپر آ گئی کیونکہ ہادی اوپر اکیلا تھا۔ ہادی کو اٹھا کر فیڈر پلانے لگی اور پھر اس کے دودھ ختم کرتے ہی اسے اٹھا کر کچھ دیر اس کی کمر سہلائی۔ دوبارہ ہادی کو بیڈ پر لٹا کر خود فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو ہادی اس کے دوپٹے سے کھیل رہا تھا۔ دعا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کچھ دیر پہلے والی افسردگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سمپل سے پرپل سوٹ میں دعا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نم بالوں کے پیچھے کھلا چھوڑتے دعا نے ہادی کے لیے کپڑے نکالے اور ہاتھ میں لے گئی اور کچھ ہی دیر میں دونوں ماں بیٹا مکمل تیار تھے۔ نیچے سے بھی دعا کو آوازیں آنے لگی تھی، مطلب نانو اور نورا ہال میں تھی۔ نورا شاید ناشتے کی تیاری کر رہی تھی اسی لیے کچن سے شور آ رہا تھا۔ بلینڈر کا دعا نے بال برش کرتے کچھ بل ڈالے اور دوپٹہ گلے میں اوڑھے ہادی کو اٹھاتے نیچے چلی آئیں۔ السلام علیکم۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تیرا شکر۔ نانو نے ہنستی مسکراتی دعا اور ہادی کو دیکھتے دونوں کی نظر اتاری اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے دعا کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور ہماری ہادی بھی آج بہت خوش ہے۔ کیوں اماں جی؟ نورا بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہاں بالکل۔ تبھی دعا کی نظر رمشا پر گئی جو دور کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دعا کو سمجھ نہ آئی اسے دیکھنے کی، مگر وہ سر جھٹک کر نانو کی طرف متوجہ ہو گئی کہ آخرکار رمشا کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں عجیب سا حسد تھا۔ اماں جی ناشتہ لگا دوں؟ ہاں نورا تم ناشتہ لگاؤ۔ السلام علیکم۔ بوا کی آواز پر دعا نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں بوا بیگم کے ساتھ شبنم اور سلمان صاحب بھی تھے۔ بابا جانی دعا سلمان صاحب کو دیکھتی کھل اٹھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، میرے بنا دل لگ گیا؟ کہاں میری گڑیا؟ میری جان ایک ایک لمحہ تمہیں یاد کیا، اس لیے صبح ہوتے ہی اپنی گڑیا کے پاس آ گئی۔ نورا یہ سب لے جاؤ۔ یہ جہاں بیگم کے تمام بیگ اٹھانے کا کہا۔ شبنم جاؤ تم بھی نورا کی مدد کرو۔ جی بوا بیگم۔ شبنم دعا سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ سب کے آنے سے بہت رونق لگ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برخودار کیسے ہو؟ بہرام جو ابھی لوٹا تھا اتنی صبح صبح سب کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ الحمدللہ۔ آپ سنائیں؟ A1 بیٹا الحمدللہ۔ میں فریش ہو کر ملتا ہوں آپ سے۔ ہاں ہاں ضرور۔ بہرام کے آنے تک نورا اور شبنم ٹیبل لگا چکی تھی۔ ناشتے کے دوران سلمان صاحب اور بہرام چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ بہرام کو چونکہ پولیس اسٹیشن جانا تھا اس لیے وہ زیادہ دیر ان کا ساتھ نہ دے سکا تھا اور چلا گیا، جبکہ ناشتے کے بعد سلمان صاحب اور بوا قریب 1-2 گھنٹہ بیٹھے تھے۔ اماں جی اب ہمیں اجازت دیں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم دعا کو لے جائیں؟ ہاں کیوں نہیں، اس میں اجازت کی کیا بات ہے۔ یہ گھر بھی دعا کا ہے اور وہ بھی۔ دعا جاؤ بچہ تیار ہو جاؤ۔ جی نانو۔ دعا کو اپنی تو کیا کوئی تیاری نہیں کرنی تھی مگر ہادی کی کچھ چیزیں ساتھ لے جانی تھی، وہ لینے چلی گئی۔ دعا کے نیچے آنے پر جہاں بیگم اداس ہو گئی تھی۔ دل تو نہیں لگے گا تمہارے بنا، مگر یہ رسم ہے کرنی تو ہے۔ جہاں بیگم اداس لہجے میں بولی۔ دعا ہادی کو لے کر سلمان صاحب کے ساتھ گھر جانے لگی تھی جبکہ جہاں بیگم اداس ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں کتنی رونق تھی ان کے گھر، اور پھر خالی ہو جانے والا تھا گھر، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ دعا نے آج رکنا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، بلکہ ایک کام کریں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ دعا کی بات پر نہ صرف جہاں بیگم بلکہ نورا اور بوا بھی ہنس پڑی تھی۔ مسکرا تو سلمان صاحب بھی پڑے تھے۔ یہ بھی اچھا کہا دعا نے، بہن جی آپ بھی چلیں۔ ارے بھائی پگلی دھی، یہ رسم تمہاری ہے، اماں جی کیسے جائیں گی؟ ہاں البتہ انشاءاللہ ہم سب تمہیں لینے آئیں گے، نورا نے مسکراتے کہا۔ ضرور، اپنا خیال رکھیے گا، تم بھی۔ دعا اور ہادی کے جاتے ہی گھر میں ایک دم خاموشی پھیل گئی تھی۔ جہاں بیگم کا ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا دعا کے بنا، اور شام ہوتے ہی وہ دعا کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نورا اور دعا کی طرف جا رہی ہوں؟ جی اچھا۔ نورا سارے دن ان کی بے چینی دیکھ رہی تھی اور ان کی بے تابی پر مسکرا دی۔ یقیناً ان کا دل نہیں لگ رہا تھا ہادی اور دعا کے بنا، اوپر سے بہرام کا بھی ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ دعا کو ہمارے گھر آئے بھی صرف 24 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، مگر ایسا لگ رہا ہے دعا شروع سے ہمارے ساتھ رہتی آئی ہو۔ ابھی دعا کے یہاں آنے سے سارا خالی اور اداس لگ رہا ہے۔ میرا تو ہادی اور دعا کے بنا دل ہی نہیں لگا، میں تو یہاں چلی۔ اماں جی آپ نے بہت اچھا کیا، دعا بھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، دیکھا پھر دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگایا۔ بہرام ابھی تک نہیں آیا؟ سلمان صاحب نے گھڑی پر وقت دیکھتے پوچھا۔ نہیں لیٹ آتا ہے۔ چلیں آج پھر آپ یہیں پر ہی رک جائیں۔ ارے نہیں سلمان بچہ، کہاں رکنا ہوتا ہے، گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اوپر سے تم بہرام کی طبیعت کو جانتے ہو، کام والوں کی اچھی خاصی سختی آ جاتی ہے، اس لیے میں نہیں رک سکتی۔ رات قریب 12 بجے دعا اور جہاں بیگم کے کھانے کے بعد واپسی ہوئی۔
ہوئی تھی اور واپس گھر آنے کے بعد وہ روم میں آئی، بہرام ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ہادی کے کپڑے چینج کیے اور خود چینج کرنے کے بعد سو گئی، اور اتنی گہری نیند تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ بہرام کے آنے کا۔ اس لیے اس نے ہادی کے کپڑے چینج کیے اور خود چینج کرنے کے بعد سو گئی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے پتہ نہ چلا بہرام کے آنے کا۔ صبح دعا کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو بہرام جاگنگ سوٹ میں تیار جاگنگ پر جانے لگا تھا۔ دعا نے اپنے ساتھ رکھا دوپٹہ اٹھا کر اڑا اور اٹھتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر کیچڑ لگائے، چپل اڑستے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ بہرام نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، فون لینے باہر نکل گیا۔ دعا کے واش روم سے باہر آنے تک بہرام جاگنگ پر جا چکا تھا۔ دعا نے کل کی طرح ہادی کی تیاری مکمل کی اور خود تیار ہو کر نیچے آ گئی، کیونکہ کل نورا اور جہاں آرا بیگم نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل صبح میٹھا بنائے گی، اس لیے دعا جلدی نیچے آ گئی تھی۔ ہادی کو لیے السلام علیکم نانو۔ ارے وعلیکم السلام، اٹھ گیا میرا بچہ؟ جہاں آرا بیگم دعا اور ہادی کو دیکھتے مسکراتی بولی۔ جی نانو، آپ سنائیں، نیند پوری ہوئی؟ ہاں بچہ الحمدللہ۔ نانو، آپ اور نورا کل کہہ رہی تھی میٹھے کا، تو کیا بناؤں میں؟ میری جان کا جو دل کرے وہ بنائے، ہم کھا لیں گے۔ دعا نے کچھ دیر سوچا، حلوہ کیسا رہے گا؟ سلمان صاحب کو حلوہ بہت پسند تھا، اس لیے دعا نے اسے ہی بنانے کا سوچا۔ بہت زبردست، تم حلوہ بناؤ، نورا پوریاں بنا دے گی، آج ہم لوگ حلوہ پوری کا ناشتہ کریں گے۔ جہاں آرا بیگم گاؤں کی تھی، ان کے اندر تازگی بھر گئی تھی۔ دیسی کھانے کا سنتے ہی دعا ہنسنے لگی۔ تو آپ ہادی کو دیکھیں، میں کچن کا رخ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام۔ نورا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں بہو بیگم، آپ کیسی ہیں؟ نورا کی بات پر دعا پلٹی۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ اسے سن کر حیرانگی ہوئی، کیونکہ کل تک تو نورا اسے دعا ہی کہہ رہی تھی۔ بہو بیگم؟ آپ بہرام صاحب کی بیوی ہوئی، اس ناطے آپ بہو بیگم ہوئی نا؟ تو بس میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ کو بہو بیگم کہنے کا۔ ان کی بات پر دعا چینپ سی گئی۔ اوکے، جو دل چاہے کہیں۔ دعا کو ایک خوبصورت سا احساس ہوا۔ میں حلوہ بنانے لگی ہوں تو آپ پوریاں بنا دیں۔ جی اماں جی نے آتے بتا دیا تھا، اور پھر دعا نے نورا کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کیا۔ بہرام جو جاگنگ کر کے آیا تھا، پورے گھر میں حلوہ کی بکھری خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ رکا اور پھر سر جھٹک کر اوپر چلا گیا۔ اسے لگا نانو بیگم آج پھر عرصہ دراز کے بعد حلوہ پوری بنا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت لذیذ لگ رہا ہے۔ نورا ٹیبل سیٹ کر چکی تھی۔ جہاں آرا بیگم حلوے کو دیکھتی بولی، یہ تو اب آپ چیک کر کے ہی بتائیں گی۔ دعا ویسے تو بہت اچھا حلوہ بناتی تھی بقول سلمان صاحب کے، اور دعا نے سیکھا بھی صرف اور صرف اپنے بابا جانی کے لیے ہی تھا۔ السلام علیکم۔ بہرام فل یونیفارم میں تیار جہاں آرا بیگم کے سامنے جھکا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے ساتھ دعا دی اور ماتھا چوما، جبکہ دعا نے دل میں سلامتی بھیجی۔ لگتا ہے نانو آج آپ نے ناشتے پر اچھا خاصا اہتمام کیا ہے، ایک نظر ناشتے کی سجی ٹیبل پر ڈالتے ہوئے بولا، جہاں پر نہ صرف حلوہ پوری بلکہ نورا نے ساتھ شاہی چنے اور دیسی ساری اشیاء بھی سیٹ کر رکھی تھی۔ نورا کچھ بولتی اس سے پہلے جہاں آرا بیگم نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ دعا خاموش بیٹھی تھی۔ نورا جہاں آرا بیگم کا اشارہ سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جبکہ رمشا دل ہی دل میں پیچ و تاؤ کھا رہی تھی۔ بہرام شروع کرو ناشتہ، جہاں آرا بیگم نے بہرام سے کہا، جس سے اپنے سامنے پڑے حلوے سے ایک چمچ اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ ویسے تو وہ صبح صبح اتنا ہیوی ناشتہ کرتا نہیں تھا، مگر جب بھی جہاں آرا بیگم حلوہ پوری یا پھر آلو کے پراٹھے بناتی تو ضرور شوق سے کھا لیتا۔ حلوے کے ساتھ اس نے پوری اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھی، جبکہ اس کے بعد دعا نے اپنے ہاتھوں سے جہاں آرا بیگم کو حلوہ ڈال کر دیا، جبکہ دل زور و شور سے دھڑکے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں حلوہ کیسا بنا تھا، بہرام کو پسند آتا بھی کہ نہیں۔ نظریں نانو بیگم پر، جبکہ باقی ساری کی ساری حصیں بہرام کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ جہاں آرا بیگم کی نظریں بھی ابھی اسی پر اٹکی تھیں۔ بہرام نے پہلا نوالا لیا، نوالا منہ میں لیتے ہی وہ رکا تھا اور ایک نظر جہاں آرا بیگم کو دیکھنے کے بعد دعا کو دیکھا، جس کی بھی اسی پل اس کی طرف نظر اٹھی تھی۔ بہرام حلوے کے ذائقے سے سمجھ چکا تھا کہ یہ نانو کے ہاتھ کا نہیں بنا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ جہاں آرا بیگم نے بہرام کو دیکھتے تجسس سے پوچھا، جبکہ وہ کچھ نہ بوا تو انہوں نے فوراً خود نوالا لیا، جبکہ دعا پریشان ہو چکی تھی۔ لاجواب، اتنا ذائقے دار، ماشاءاللہ۔ جہاں آرا بیگم کی بات پر دعا کا رکا سانس بحال ہوا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے، کیوں بہرام؟ پتہ نہیں، اس نے جواب طلبی کرتی ان کی نظروں کو نظر انداز کرتے کہا، اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ نورا جہاں آرا بیگم کی بات سمجھتے نورا کمرے کی طرف بڑھ گئی اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 کیسز تھے جیولری کے۔ ہاتھ آگے کرو بچہ۔ دعا نے ان کی بات پر اپنے ہاتھ آگے کیا تو جہاں آرا بیگم نے کیس اوپن کرتے اس میں سے جڑاؤ سونے کے کنگن نکلتے دعا کی دونوں کلائیوں میں ایک ایک ڈال دیا۔ یہ تمہارا شگن، میٹھے کی رسم کا۔ بہرام کی نظر
بلا ارادہ ہی دعا کی کلائیوں کی طرف آئی تو وہ چونکا، یہ کنگن؟ اس نے جہاں آرا بیگم کی طرف دیکھا جن کی بھی اسی پل بہرام کی طرف نظر گئی تھی، اور پھر انہیں بہرام کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس کی نظروں کا سوال سمجھ گئی تھی، یہ کنگن بہرام کی دادی کے کنگن ہے۔ انہیں نے ساتھ بتایا، ویسے دعا کنگنوں کا ڈیزائن پرانا ہے، تم چاہو تو جولر کے پاس چلی جاؤ اور ڈیزائن بدلوا لینا، جہاں آرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بہرام تو سن کر عیش و غش اٹھا تھا۔ ان کی بات پر دعا نے حیرانگی سے جہاں آرا بیگم کو دیکھا اور پھر اپنی کلائیوں کو۔ نہیں تو نانو، ان کا ڈیزائن پرانا ضرور ہے، مگر میں انہیں چینج نہیں کرواؤں گی۔ کیوں؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ آپ نے ہی تو کہا کہ یہ ہادی کی پردادوں کے کنگن ہیں، تو پھر اس میں تو دو ماؤں کی محبت، جذبات، احساسات جڑے ہوئے ہیں نا۔ یہ کنگن ہادی کی بیوی کے لیے رکھوں گی، خاندانی تحفہ سمجھ کر۔ جبکہ اس کی بات پر جہاں آرا بیگم دل کھول کر مسکرانی تھی، جبکہ بہرام نے پہلو بدلا۔ اتنی چاشنی توبہ! اسے دعا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنی محبت کہاں سے لا رہی تھی۔ ڈرامہ کوئین! البتہ یہ کنگن بہت یونیک ہیں، انہیں میں ضرور پہنوں گی۔ اس نے دوسرا کڑا اٹھایا۔ یہ کنگن سعدیہ بیگم کے تھے۔ بہرام کی نظر اچانک اپنی ماں کے کنگنوں پر گئی۔ یہ کہاں تھے پہلے؟ بے اختیار بہرام کے لبوں سے پھسلا۔ یہ بھی پاس ہی تھے، مگر ارم کو نہیں دیے تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ ارم کے نام پر جہاں آج پہلی بار دعا کے چہرے پر سے سایہ گزرا تھا، وہیں بہرام کا موڈ بگڑا تھا۔ اصل میں ارم اور بہرام کی شادی کے دوسرے دن جہاں آرا بیگم نے بھی خاندانی سمجھ کر بہرام کی دادی والے کنگن، جو ان کی وفات کے بعد جہاں آرا بیگم کے پاس ہی تھے، امانت کے طور پر وہ انہوں نے ارم کو دیے، جبکہ باقی کے زیورات انہوں نے نئے دور کے تحت جولر کو دے کر بدلوا لیے تھے۔ صرف سعدیہ اور اس کی ساس کے کنگن یا پھر سعدیہ کا ایک سیٹ انہوں نے رکھا تھا۔ باقی کے قریب 30-35 تولہ زیور انہوں نے ارم کے لیے نیو لیا تھا، چینج کروا کر۔ انہوں نے جیسے ہی ارم کے سامنے کنگن کیے، وہ ہنسنے لگی۔ ارے آنٹی، یہ کیا؟ اتنے پرانے ڈیزائن کے کنگن آپ نے کہاں سے نکالے؟ بہرام جو جہاں آرا بیگم کے چہرے کے پھیکے رنگ کو دیکھ چکا تھا، اس نے ارم کو ٹوکا۔ ارے دیکھو تو بہرام، کتنا اولڈ ڈیزائن ہے۔ آئی تھنک یہ ہے بھی ہاتھ کا بنا ڈیزائن۔ میں اسے نہیں پہن سکتی۔ ہاں، ہم کل جولر کے پاس جائیں گے اور اسے چینج کروا لیں گے۔ کیوں بہرام؟ مرضی ہے بیٹا تمہاری، میں نے تو تمہیں تمہاری دادی ساس کی آخری نشانی کے طور پر دیے تھے کہ یہ ان کی طرف سے محبت تھی، اپنی پوتا بہو کے لیے، مگر جو تم دونوں کو ٹھیک لگے۔ جہاں آرا بیگم نے وہ کنگن وہیں چھوڑے اٹھ گئی۔ البتہ سعدیہ والے کنگن ارم کو دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بہرام چونکہ سمجھ چکا تھا، اس لیے کچھ دنوں کے بعد ارم کے کہنے کے باوجود بھی بہرام نے وہ کنگن نہ چینج کروائے، بلکہ ارم کو نئے لے کر دیے، اور ان کنگنوں کا ڈبہ ارم نے کسی ناکارہ چیز کی طرح سائڈ ٹیبل کے ڈراز میں رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بدلا لے گی، مگر اس کے شاید دماغ میں ہی نکل گئے تھے۔ اور پھر طلاق کے بعد جاتے ہوئے ارم 40 تولے زیورات اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ یہ کنگن دراز میں ہی رہ گئے تھے جو نورہ کی صفائی کے دوران ملے تھے۔ اس نے انہیں دوبارہ جہاں آرا بیگم کو دے دیا تھا اور آج اپنی اصل جگہ پہنچ گئے تھے۔ بہرام غصے سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو اسے، تم ناشتہ کرو۔ جہاں آرا بیگم کو بہرام پر غصہ آیا۔ کم سے کم تم تو ناشتہ کر لیتے، تم ناشتہ تو کر لیتا۔ آج دعا اور جہاں آرا بیگم کا سارا دن بہت خوبصورت گزرا تھا۔ دعا دن میں ایک گھر کا چکر بھی لگا آئی تھی۔ ابھی بھی وہ جہاں آرا بیگم کے پاس ان کے روم میں ہی بیٹھی تھی۔ ہادی کب کا سو چکا تھا۔ دعا کو لگ رہا تھا جیسے جہاں آرا بیگم کو بھی نیند آ رہی ہو، تو ان کے آرام کے خیال سے اٹھ گئی۔ ہادی کو گود میں اٹھایا اور روم کی تیز روشنی کم کرتی اوپر آ گئی۔ دعا نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ خود صوفے پر سوئے گی، اس لیے ہادی کی طرف ایک اچھے سے تکیہ رکھے وہ خود چینج کر کے کمبل اور تکیہ لیے صوفے پر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پچھلے دنوں سے بہرام کی نیند اچھی خاصی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ہادی کو دیکھتے اور بہرام کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اٹھو! دعا گہری نیند میں تھی جب اسے لگا کوئی اٹھا رہا تھا۔ لڑکی اٹھ جاؤ! اب کی بار بہرام نے نہ صرف کہا تھا بلکہ بازو سے پکڑ کر اس کے کچھ سمجھنے سوچنے سے پہلے ہی اسے کھڑا کر دیا تھا۔ اگر ہادی بیڈ پر سے گر جاتا تو؟ کیا مطلب؟ نیند میں ہونے کی وجہ سے دعا نے آنکھیں بڑی کرتے بہرام اور پھر ہادی کو دیکھا جو بیڈ پر ہی تھا۔ تم یہاں نیند کے مزے لوٹ رہی تھی ہادی کو بیڈ پر اکیلے چھوڑ کر؟ واہ مس دعا سلمان، کیا خوب دوہرا چہرہ ہے تمہارا۔ سب کے سامنے تو ہادی ہادی کرتے تمہارا منہ نہیں تھکتا، اور اس وقت اس چھوٹے سے بچے کو وہاں اکیلے چھوڑ کر تم یہاں اپنی نیند پوری کر رہی ہو؟ واہ! نہیں، ایسی بات نہیں۔ دعا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ تو کیسی بات تھی؟ بتانا پسند کرو گی؟ وہ میں نے سوچا۔ کیا سوچا؟ آگے بھی کہو۔ مجھے لگا آپ یہاں ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ ہادی کے پاس بیڈ پر سو جائیں۔ اب کی بار دعا نے بنا اٹکے روانی سے کہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا؟ دعا کچھ نہ بولی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ، بولو، کہا تھا میں نے تم سے؟ نہیں، دعا نے بنا بولے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کس نے کہا تھا؟ خود سے دماغ لگاؤ، آج کے بعد خبردار تم نے ایک پل کے لیے بھی ہادی کو اکیلا چھوڑا تو۔ ہاں
بتا دو اگر نہیں سنبھال سکتی ہو تو میں کچھ اور بندوبست کر لوں گا اپنے بیٹے کے لیے۔ نہیں ہوگا، اس نے کہا تو صرف اتنا، اور بہرام کے پاس سے گزرتی ہادی کے پاس گئی۔ آج کل تو بھلے کا زمانہ ہی نہیں ہے، اس نے تو بہرام کے لیے ایسا ہی سوچا تھا، الٹا گلے پڑ گیا تھا سوچنا۔ دعا ہادی کے پاس آرام سے لیٹ گئی اور تھپکنے لگی کیونکہ وہ اٹھ چکا تھا، مگر دعا کو دیکھتے دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دعا بھی نیند میں اتر گئی۔ اچھی بھلی نیند کا بیڑا غرق کر دیا تھا چنگیز خان نے۔ دعا میری جان کیا ہوا؟ جہانہ بیگم دعا کو خاموش دیکھتی بولی، کچھ نہیں، یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے دعا کو پاس بلایا، جس پر دعا اٹھ کر ان کے پاس بیڈ پر آ گئی، بلکہ ان کی گود میں سر رکھتے آنکھیں بند کر گئی۔ دعا اب بتاؤ کیا ہوا؟ بہرام نے کچھ کہا ہے؟ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ بہرام نے کچھ تو کہا ہے جس کی وجہ سے دعا اداس تھی۔ نانوں نے کہتے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، اس گھر میں تم صرف ہادی کی ماں بن کر آئی ہو، میری بیوی بننے کی کوشش نہ کرو۔ دمی اتر آئی تھی۔ جہانہ بیگم کو بہرام پر غصہ بہت آیا تھا، مگر ابھی وہ سامنے نہیں تھا۔ انہوں نے جھک کر دعا کے سر پر بوسہ دیا، وہ ایک نمبر کا گدھا ہے، پتہ نہیں پولیس والوں نے کیسی بھرتی کر لیا۔ نانو ابھی ایسا نہ کہیں، دعا کو جہانہ بیگم کا اسے گدھا کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ شوہر کے لیے ایسا کہنا پسند نہیں آیا نا، پر کیا کروں، وہ کام ہی ایسے کرتا ہے، نالائق، میری اتنی اچھی بیٹی کو تنگ کرتا ہے۔ پر چلو ایک بار وقت آ لینے دو، ہم مل کر اسے ایسے ہی تنگ کریں گے۔ بلکہ وقت کیوں، ابھی سے کرتے ہیں، تم آج سے اسے کوئی کام نہیں کرو گی، نہ اس سے بات۔ پر نانو بس فیصلہ ہو گیا، بہت ڈیل دے کر دیکھ لی، اگر وہ نواسا تو میں نانی، اس کی ماں کی ماں، تم بس اس سے بات نہیں کرو گی۔ انہوں نے سامنے ہاتھ پھیلائے تو دعا نے اٹھتے ان کے پہلے بوڑھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ 2 دن اچھے گزر گئے تھے۔ رات والے واقعے کے بعد بہرام نے دعا سے کچھ نہیں کہا تھا، پھر کیونکہ وہ 2 دن سے ان کا سامنا کم ہی ہو رہا تھا، مگر آج صبح دعا کو ان کی باتوں کے زیر اثر ان کی خدمت کرنے لگی، جو پھر سے گلے پڑ رہی تھی۔ اصل میں کل بوا نے اسے سمجھایا تھا کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب دعا کو آہستہ آہستہ بہرام کا دل جیتنا تھا۔ بوا نے اسے کہا تھا کہ اب وہ بہرام کے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، اور دعا نے نیچے جانے سے پہلے بہرام کا یونیفارم نکال کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ تبھی اچانک کمرے میں بہرام آ گیا اور اس نے اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں، اور ساتھ سختی سے وارن کیا تھا کہ آج کے بعد وہ اس کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ آج کیا کہا تھا تم نے دعا سے؟ کیا کہا تھا؟ بہرام جو ابھی پولیس اسٹیشن سے آیا تھا اور سیدھا جہانہ بیگم کے کمرے میں آیا، کیونکہ نورا نے بتایا تھا کہ جہانہ بیگم نے کہا کہ بہرام آتے ہی ان سے ملے۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً ان کے پاس آ گیا، بلکہ اس وقت وہ بے حد تھکا ہوا تھا، مگر ان کا حکم سر آنکھوں پر تھا۔ شاباش برخوردار، یاد کرو کیا کہا تھا؟ جہانہ بیگم کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ نانو پلیز، وہ میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ اس سے کہا ہر لفظ میں یاد رکھوں، میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، اگر آپ کو یہ فضول سا دعا نامہ سننا ہے تو کل کے لیے رکھ دیں، میں اس وقت چینج کرنے چاہتا ہوں، بہرام نے جھنجھلاتے لہجے میں کہا تھا۔ بہرام اتنا یاد رکھنا، دعا سے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ میری بہو نہیں بیٹی ہے۔ جی جانتا ہوں، اور کچھ حکم؟ وہ ابھی یہ ٹاپک ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے بحث ترک کرتے کہتا نکل گیا روم سے۔ شب بخیر، کل ملاقات ہوگی۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا تو اسی پل دعا ہاتھ لے کر بہرام کمرے میں داخل ہوا اسی پل دعا بات لے کر نکلی تھی۔ بہرام کڑے تیور لیے اس کے رستے میں آیا۔ کیا کہا تھا تم نے نانو سے؟ دعا اگنور کرتی گزرنے لگی، جب بہرام نے بازو حائل کرتے اسے نہ صرف روکا بلکہ کمر سے بازو حمائل کرتے اپنی طرف جھکایا تھا۔ دعا ایک پل میں اس کے مقابل آ گئی۔ دعا کے لیے سب اچانک تھا، وہ بہرام سے ٹکراتے بچی، جبکہ بہرام نے دعا کی کمر پر گرفت سخت کرتے اس کی بار آنکھوں میں جھانکتے غصے بھرے تیوروں سے دوبارہ پوچھا، کچھ نہیں؟ ریئلی؟ بہرام نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے حیرانگی سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دعا نے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کمر پہ گرفت میں جکڑی سخت گرفت کی اپنی نازک کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ بہرام نے ایک دم سے اس کی دوسری کلائی کو بھی اپنی گرفت میں جکڑتے اس کے مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے دعا ایڑیوں کے بل اونچی ہوتے اس کے بے حد قریب آ گئی تھی، جبکہ دونوں کلائیاں بہرام کی گرفت میں مقید تھیں۔ آج کے بعد اس روم کی کوئی بھی بات باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آئندہ خیال کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ بہرام نے اسے مستقبل کی دھمکی آمیز تنبیہ کر دی تھی۔ جاری ہے۔